مروا پہاڑی سے صحیح مکمل کرنے کے بعد جب آپ باہر نکلیں تو ایک ترچھی سی بلڈنگ ہے بڑی لمبی، بیت الخلا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کا گھر تھا. جڑے گئے نہیں ہوتے سر ہلا دیو. یہ وہ جگہ ہے جہاں اور اس سے تھوڑی سی اوپر کی جگہ ہلکی سی زمین اوپر ہے، وہاں پہ ایک لائبریری، کتب خانہ، مکتبہ بنا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے باہر سبز کلر کا غالباً. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کا گھر تھا. باب عبدالعزیز سے باہر نکلیں، کلاک ٹاور، وہ گھڑی والی بلڈنگ، یہ جگہ اور اس کے ساتھ والی جگہ اور اس کا پچھلا ایریا، یہ وہ جگہ ہے جسے آج بھی مسفلا جگہ کے نام سے ہے. یہ مسفلا محلہ وہ محلہ تھا جہاں ابو بکر کا گھر تھا. اب میں یہ دو تین چیزیں میں نے اس لیے عرض کی تاکہ وہ آپ کو اس میں لذت آئے گی اور صحیح پھر بات میں کہہ سکوں گا. حضور ہجرت کی رات ابو جہل کے پڑوس سے نکلے. اس ابو جہل کے پڑوس سے نکلے. یہ صفا پہاڑی، فاران کی چوٹی، اسے کراس کیا. مطاف والی جگہ جہاں طواف ہوتا ہے اسے کراس کیا، تب تو اتنی وہ وسیع نہیں تھی نا، اسے کراس کیا. موجودہ باب عبدالعزیز اسے کراس کیا اور مسفلا محلے میں ابو بکر کے گھر پہنچے. تو یہاں ابو جہل کے پڑوس سے نکل کر وہاں پہنچے مسفلا محلہ میں اور حضور نے جا کے دستک دی. ادھر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا. میں تخیلات کی دنیا میں گھومنے والا بندہ ہوں. اپنے تخیل میں سوال کیا، ابو بکر پوچھا تو ہوتا مندق الباب، دروازے پر کون ہے؟ کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا. دشمنوں والی رات، ہجرت والی رات، خطرے والی رات، پوچھا تو ہوتا مندق الباب، دروازے پر کون ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ ابو بکر چلنا ہے، نہیں پوچھا کدھر، کیوں، کتنے وقت کے لیے. چلیے چلیے. 3.25 کلومیٹر چڑھائی ہے. آج کا جوان بھی جائے تو اکیلا نہیں جاتا، کوشش کرتا ہے ساتھ ساتھی ہو جائیں، تھک جاؤں گا کو آسرا ہو جائے. پانی کی بوتل ساتھ لے لیتا ہے، کھانے والی چیز، کوئی بسکٹ وغیرہ شاہ پر پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، سب نے جا رہے ہوتے ہیں. ابو بکر تیری عظمتوں کے، رفتوں کے کیا کہنے. آدھے راستے میں جب دیکھا نا کہ حضور کے پاؤں سے خون آ رہا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ سوار ہو جائیے، سوار ہو جائیے. پیارے آقا نے یوں دیکھا، ابو بکر کس پر، سواری ہے کوئی نہیں اور کہتے ہو سوار ہو جائیے. ادھر حضور نے یوں دیکھا، ادھر ابو بکر جھک گئے. آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں حضور کے کندھے پر مہر نبوت ہے. دو شانوں کے درمیان کندھے پر مہر نبوت ہے. حضور کے کندھے پر مہر نبوت ہے. قاضی عرض کیا کرتا ہے حضور کے کندھے پر مہر نبوت ہے، صدیق کے کندھے پر وجود نبوت ہے. ظفر شہزاد بھائی آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں اور ذرا اس منظر کو دیکھو تو صحیح. یہ جملہ میرا 4 دیواری میں نہ رہے، ان کے حوالے بھی کر رہا ہوں، آپ کے حوالے بھی کر رہا ہوں. اس منظر کو ذرا دیکھو تو صحیح کہ حضور جب ابو بکر کے کندھے پر ہیں، حضور کندھے پر ہیں، تو ذرا نظر اٹھانا اور بغض ہٹانا تو دیکھ تو صحیح نا، بلا فصل. بلا 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 غار میں داخل ہوئے. جزاکم اللہ. غار میں داخل ہوئے. اب تھکے ہوئے تو ابو بکر ہیں، کندھے پہ اٹھا کے آئے ہیں، لیکن حضور کو باہر اتارا، اندر تشریف لے گئے، غار کو صاف کیا. سوراخ تھے غار میں، اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ بچا، لیکن مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 2 سوراخ بچے. اپنے دونوں پاؤں رکھے، اپنی گود کو سجایا، بستر بنایا اور پھر عرض کیا تقدم یا رسول اللہ.
تقدم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تشریف لائیے، حضور تشریف لائے۔ حضور نے اپنا سر اقدس ابو بکر کی گود میں رکھا۔ بعض باتیں عجیب ذہن میں آتی ہیں، کبھی کر دیتا ہوں کبھی نہیں کیا کرتا۔ جب حضرت علی کو بستر پہ سلایا تھا، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، آپ تمام حضرات نے یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ دشمن تب دروازے کے باہر تھے۔ یار تھوڑا سا میرے ساتھ بولو، کیا کر رہے ہیں؟ تب دروازے کے باہر تھے، حضرت علی کو بستر پہ سلایا، امانتیں حوالے کی، اور اپنے قدموں والی جگہ سے مٹی اٹھائی حضور نے، شاہت الوجوہ پڑی، پھینکی، وہ اندھے ہو گئے، انہیں نظر کچھ نہ آیا، حضور درمیان سے نکل آئے۔ میرا ایک تخیل ہے علماء کرام، رب کی عطا سے بول رہا ہوں، صاحب ہو جائے پھر بھی اختیار حاصل ہے، نہ مانو تب بھی آپ کے اختیار حاصل ہے۔ میں نے تو اپنے دل کی بات کرنی ہے، اپنے من کی بات کرنی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ مٹی کے ذرے ان کی آنکھوں میں گئے ہوں، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ دشمن دائیں بائیں کھڑے ہیں، حضور درمیان سے نکل آئے ہیں۔ اب غار میں تو دشمن بہت پیچھے تھا، میرے آقا کی شان یہ ہے اور رب کی قدرت یہ ہے کہ دشمنوں کے نرغے سے نکال لے۔ 3 دن غار میں کیوں رکھا؟ اب تو دشمن بہت پیچھے رہ گیا، وہاں دشمن دروازے پہ تھا۔ ہائے ہائے ہائے، صاحبان توجہ ہے، بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ وہ دروازے پر ہیں اور رستہ نہیں، اسی رستے سے نکلنا ہے جہاں وہ کھڑے ہیں۔ اور حضور کا معجزہ کہ شاہت الوجوہ پڑی، نکل آئے، رب نے انہیں اندھا کر دیا، وہ نہ دیکھ سکے حضور کو، حضور وہاں سے گزر آئے۔ یہاں تو بہت پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر 3 دن 3 راتیں۔ میں بہت چھوٹا ہوں، بڑھاپے میں قدم رکھ دیا۔ حشر کے میدان میں یہی جملہ جب حضرت ابوبکر کے سامنے جاؤں، میرے دامن میں آ گیا، میرے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، تو میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آپ نے جب دعا کرانی ہو نا، خود بھی دعائیں کرتے ہو آپ اپنے لیے، ابا کو بھی کہتے ہو، اماں کو بھی کہتے ہو، پھر جاتے ہو مرشد خانے، پھر جاتے ہو کسی نیک بندے کے پاس، نیک سے دعا کراؤ، متقی سے دعا کراؤ۔ کس سے دعا کراؤ؟ متقی سے دعا کراؤ، متقی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ابو بکر متقی نہیں، اتقا ہے۔ ابو بکر اتقا ہے، اور ابو بکر کی اپنے لیے وہ صرف خواہش تھا نہ تھی، النظر الی وجہک، وہ دعا تھی۔ وہ محض خواہش نہ تھی کہ اللہ نگاہیں میری ہوں، چہرہ تیرے محبوب کا ہو، یہ صرف خواہش نہ تھی، یہ دعا تھی۔ رب کی قدرت یہ ہے، میرا آقا شاہد الوجوہ پڑھے، اللہ انہیں اندھا کر دے، دشمنوں کو 3 دن 3 راتیں غار میں رکھا۔ ابو بکر کی دعا۔ ام معبد کی جھونپڑی سے بھی گزرتے ہوئے جب آگے پہنچے یثرب، ابھی یثرب میں داخل نہیں ہوئے، کوشش کر رہا ہوں میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں، زیادہ لمبی نہیں بات لے کے جاتا۔ یثرب میں حضور داخل نہیں ہوئے، باہر پڑاؤ کیا، باہر ٹھہرے۔ یہ بات آپ حضرات نے علماء سے سنی کہ باہر ٹھہرے، لیکن ذرا سوچئے تو صحیح، حضور باہر ٹھہرے کیوں؟ آگے بچیاں انتظار کر رہی ہیں، طلال بدر علینا، چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں۔ مدینہ کے لوگ، تب یثرب تھا، وہ مدینہ کے لوگ وہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن حضور باہر ٹھہرے۔ توجہ سے سننا، باہر ٹھہرے، ٹھہرے رہے، ٹھہرے رہے، وہ آ کے بلاتے رہے، حضور وہیں ٹھہرے رہے۔ کیوں؟ علی سے وعدہ کیا تھا،
کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ علی سے وعدہ کیا تھا تجھے لے کے یثرب میں داخل ہوں گا، جی علی سے وعدہ کیا تھا تجھے لے کر یثرب میں داخل ہوں گا۔ کبھی یقین جانو کئی دفعہ دل کرتا ہے یار رہنے دوں، پھر کہتا ہوں چلو کبھی کہیں سنا دیتا ہوں، کہیں نہیں بھی سناتا، جو باتیں ذہن میں ہوتی ہیں آتی ہیں دوران مطالعہ۔ حضور یثرب کے باہر بیٹھے رہے، یثرب والے حضور کو دیکھتے ہیں، حضور علی کو دیکھتے ہیں، یثرب والے حضور کو دیکھتے ہیں، حضور علی کو دیکھتے ہیں۔ 14 دن حضور باہر بیٹھے رہے، 14 دن بیٹھے رہے۔ اور جب حضرت علی آئے، حضرت علی آئے تو دیکھا نا، جب حضور نے اپنے بھائی کی حالت کو، کپڑے ان پہ مٹی ہے، گردآلود ہیں، جوتے پھٹے ہوئے ہیں، بالوں میں مٹی ہے، جب یہ حالت دیکھی حضرت علی کی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چوما علی کو، گلے لگایا، ایڑیاں پھٹی ہوئی تھیں، علی کی ایڑیوں پر اپنا لعاب دہن لگایا، اپنا تھوک مبارک لگا۔ اب توجہ سے جملہ شقازی کا سننا۔ پھر جب یثرب میں پہنچے، سب کو اکٹھا کیا، مہاجر بھی ہیں انصار بھی ہیں، ایک مہاجر کو پکڑا، ایک انصار کو پکڑا، تم آپس میں بھائی، ایک مہاجر ایک انصار، تم آپس میں بھائی۔ جب سب کو بھائی بنا لیا تو دیکھا ایک کونے میں بیٹھ کے علی رو رہا ہے۔ علی آپ کو کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ نے سب کے ساتھ کسی نہ کسی کو بھائی بنا دیا، میرے ساتھ کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ حضور فرماتے ہیں علی کیا تو اس بات میں خوش نہیں؟ تو میرا بھائی، میں تیرا بھائی۔ لیکن میں یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں صرف ایک لمحہ کے لیے، پتہ نہیں کون میرے اس تخیل کو سمجھے، میرے اس مطالعہ کو کون سمجھے۔ حضور نے بھائی بنایا مہاجر اور انصار کو، انصار کو آپس میں نہیں، وہ تو پہلے ہی ایک بستی کے رہنے والے ہیں، وہ تو پہلے ہی بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں۔ مہاجروں کو آپس میں نہیں، وہ تو پہلے ہی ایک جگہ سے، ایک شہر سے ہجرت کر کے آئے ہیں، رشتہ دار ہیں۔ وہ میری بات کہاں جا رہی ہے، سن رہے ہو آپ؟ انصار کو انصار سے نہیں، مہاجر کو مہاجر سے نہیں، وہ تو پہلے ہی بھائی، یہ بھی پہلے ہی بھائی، مہاجر اور انصار کو بھائی بنایا۔ لیکن ذرا دیکھو، حضور بھی مہاجر، علی بھی مہاجر۔ او یار کیا کرو، کہاں آپ کہہ رہے ہو سنا دو، کہاں نہیں سنا سکتا ہوں۔ حضور بھی مہاجر، علی بھی مہاجر، اور پھر فرمایا علی صرف آج کی بات نہیں، ھذا اخی و ابن عمی، میرا بھائی، میرے چچا کا بیٹا۔ علی آج کی بات نہیں، جب تو میرے گود میں تھا میرا بھائی تھا، میرے گھر تیری پرورش ہو رہی تھی میرا بھائی تھا، تجھے اپنے بستر پہ لٹایا میرا بھائی تھا، امانتیں تیرے حوالے کی میرا بھائی تھا، یہاں تیرا انتظار کیا میرا بھائی تھا۔ اور سن آج بھی تو میرا بھائی، اور سن کل قیامت کے دن بھی تو میرا بھائی ہوگا، میں تیرا بھائی۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ ہمارے ہی عقیدے کا حسن ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو وہ تمام ملیں گے جن کی نسبتیں حضور کے ساتھ ہیں۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔